اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ لفظ اللہ پر گفتگو آپ حضرات سماعت کر رہے تھے کہ لفظ اللہ مشتق ہے یا جامد، تو کچھ مختصر آپ نے اس حوالے سے سماعت کیا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس الہن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں عاجزی و زاری کرنا، چونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کرتے ہیں اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اسباب پر نظر کر لیتا ہے، لیکن آخر کار نظر مسبب الاسباب پر ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس الہن سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں گھبرا کر آنا، چونکہ ہر مخلوق ہر مصیبت میں آخر کار رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ صاحب تفسیر کبیر نے اسی معنی کے ماتحت فرمایا کہ مقروض قرض خواہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، مقروض قرض خواہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے کہ پکڑ لے گا تو قرض مانگے گا اور میرے پاس دینے کے لیے نہیں تو کہاں سے دوں گا، تو وہیں سے دیکھ لیتا ہے قرض خواہ آ رہا ہے اور یہیں سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم ایسا کریم ہے کہ اس کے مقروض بندے جو فرائض کی ادائیگی جن پر باقی ہے وہ اسی کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں، اسی کی طرف بھاگتے ہیں، بلکہ وہ خود بلا رہا ہے ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گیا پھر وہ واپس پلٹا، گناہوں سے تائب ہوا، فرما بردار بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ جیسے کوئی جنگل میں اپنی سواری کے ساتھ ہو جس میں کھانا پانی وغیرہ ہو اور وہ سواری اس سے گم ہو جائے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جائیں، حتیٰ کہ پیاس سے جاں بلب ہو جائے، مرنے کے قریب ہو، اب اپنا سر گھٹنے میں رکھے ہوئے بس ایسے ہی بیٹھ گیا یہ سوچتے ہوئے کہ اب سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ موت کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے وہ سواری موجود ہے اور وہ کھانا پانی بھی موجود ہے، تو لقدق صحرا میں ایسے جنگل میں جہاں سے کوئی روشنی کی کرن نہ دکھائی دے اور آدمی آگے کا سفر طے کرنے کا سوچ کر گھبرا جائے اور بھوک سے پیاس سے جان جانے والی ہو، ایسی حالت میں جب وہ اپنی سواری کو اپنے پاس کھڑی ہوئی دیکھے گا اور اس پر اس کا توشہ بھی محفوظ رہے گا، تو جس قدر اس کو خوشی ہوگی اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے، تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ وہیں آئیں گے واپس، اسی بارگاہ میں جانا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنو انسان کے گروہ، اگر تم اللہ کی زمین سے اس کی سلطنت سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن جہاں تم جاؤ گے وہ اللہ ہی کی سلطنت ہو، تو اسے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ بادشاہ و مالدار فقراء سے اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ فقیر ہمارے دروازے پر نہ آئیں بار بار، لیکن رب تبارک و تعالیٰ وہ غنی ہے کہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور خود ہی بندوں سے فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم،
ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ یہ ہمارا رب اللہ عز و جل ایسا کریم و رحیم ہے، اسی لیے اس کو اللہ کہا گیا۔ دو بھائی تھے، ایک متقی ایک پرہیزگار، ایک متقی پرہیزگار، دوسرا فاسق بدکار۔ جب فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے فاسق بھائی کو سمجھایا، دیکھ متقی بھائی نے فاسق بھائی سے کہا کہ دیکھ، میں نے تجھے بہت سمجھایا لیکن تو باز نہ آیا، اپنے فسق و فجور سے تو باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا۔ تو اس گنہگار بندے نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر قیامت کے روز میرا رب میرا معاملہ میری ماں کے حوالے کر دے تو میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ تو اس نے کہا کہ تیری ماں تو تجھے جنت میں ہی بھیجے گی۔ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی، ہے نا، ماں واقعی جنت میں بھیجے گی۔ متقی نے کہا کہ ماں واقعی جنت میں بھیجے گی۔ جب اس نے پوچھا کہ ماں واقعی جنت میں بھیجے گی تو متقی نے کہا ہاں واقعی ماں جنت میں بھیجے گی۔ تو گنہگار نے جواب دیا کہ میرا رب میری ماں سے بہت زیادہ مہربان ہے، میرا رب میری ماں سے بہت زیادہ مہربان ہے، یہ کہا اور انتقال ہوا۔ بڑے بھائی نے خواب میں نہایت خوشحال اس کو دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی تو کہا کہ میری مرتے وقت میری اسی گفتگو نے مجھے بخشوا دیا۔ ہم گنہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ تو ہمارا رب ایسا کریم ہے کہ ساری مخلوق اسی کی طرف دوڑتی ہے۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ایک بندے سے فرمائے گا تو اپنی نیکوکاری کی باعث جنت میں چلا جا، تو ایک دم سے دوڑنے لگے گا۔ پروردگار فرمائے گا اے بندے کیوں تجھے جلدی ہے؟ کہا مولا تیرا فرمان ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں تاخیر نہ ہو، تیرا حکم بجا لانے میں۔ بدکار سے کہے گا جا تو جہنم میں، وہ دوڑتا ہوا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے کیا جلدی ہے؟ عرض کرے گا مولا دنیا میں تو تیری نافرمانی کی، اب تو سوچا کہ کم از کم اب تو تیری فرما برداری کر لوں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے جنت میں لے جاؤ۔ ہمارا رب ایسا کریم ہے کہ حدیث میں آیا کہ ایک شخص کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہ نامہ اعمال بڑا ہوگا، اتنا طویل ہوگا، اتنا لمبا ہوگا۔ پروردگار عالم فرمائے گا پڑھ، اپنا نامہ اعمال پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پورا نامہ اعمال جہاں تک نظر جائے گی گناہ ہی گناہ لکھے، گناہ ہی گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے کیا ہم نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ کیا وہ چیز ہمارے فرشتوں نے لکھ دیا جو تو نے نہیں کیا؟ عرض کرے گا نہیں مولا تو نے ظلم نہیں کیا، تیرے فرشتوں نے وہی لکھا جو میں نے کیا ہے۔ پروردگار فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ دنیا میں ہم نے تیری پردہ پوشی کی تھی، آج بھی پردہ پوشی کرتے ہیں اور گناہوں کو سارے کے سارے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رب ایسا کریم، تو ایسا رب اللہ اکبر، جو ایسا کریم رب ہے، بھلا بندے کے لیے کب مناسب ہے کہ اس پروردگار سے اپنا منہ موڑے، اس کی طاعت چھوڑے۔ اور وہ لوگ جو بت پرستی شرک میں مبتلا ہیں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پہچانا ہی نہیں۔ بہرحال یہ سب جو باتیں ہیں یہ تحقیقی باتیں ہیں جو مفسرین نے اپنی تحقیق سے پیش کی ہیں، لیکن یہ باتیں کوئی اٹل باتیں نہیں ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے اس سے بنا ہے، اس سے بنا ہے۔ جو مراد ہے وہ پروردگار عالم جاننے والا ہے۔ جیسے اس کی ذات
کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، ایسے ہی اس کے نام کی خوبیاں کما حقہ کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں چند خصوصیتیں ہیں، چند خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں، حرفوں کا محتاج نہیں۔ لفظ اللہ ہے الف لام لام ہا، اگر الف گرا دو تو بنتا ہے للہ، اللہ کے لیے، اور اگر الف لام گرا دو تو بنتا ہے لہو، سب اسی کے لیے، اور اگر الف بھی گرا دو لام بھی گرا دو اور ایک لام بھی گرا دو تو بچتا ہے ہو، وہی ہے۔ تو اللہ لفظ جو ہے وہ اپنی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ اللہ الف لام لام ہا، الف کو گرا دو تو للہ، اگر اس کو پڑھیں گے تو للہ، للہ اللہ کے لیے، الف اور لام کو گرا دو تو لہو اسی کے لیے، پھر الف گرا دو پھر ایک لام گرا دو پھر ایک لام گرا دو، بچا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہی اسی کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ایسا پیارا ہے۔ تو اگر الف کو گرا دو تو بچے گا للہ، للہ جنود السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے افواج، زمین و آسمان کے خزانے، جو کچھ بھی ہیں سب۔ اور اگر الف لام دونوں کو گرا دو تو بچتا ہے لہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہ الحمد و لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، اسی کے لیے ہے حمد۔ اور اگر بچا کیا الف لام لام دونوں کو گرا دو، بچا کیا ہو، کیا بچا بچا ہو، تو ہو جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتا رہا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ لفظ اللہ کی ایک نفیس تحقیق ہے جو تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں، نام ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، 1000 ملائکہ جانتے ہیں، 1000 انبیاء جانتے ہیں، 300 توریت میں، 300 زبور میں، 300 انجیل میں، 999 قرآن میں، اور ایک کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ مفسرین کی تحقیق ہے کہ 3000 نام ہیں، اس کے علاوہ کتنے نام اس کے ہیں وہی جانے۔ تو دیگر جو نام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے رحیم کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے تصور سامنے آیا، اس کو کریم کہا گیا تو اس کے کرم کا تصور آیا، اسے غفار کہا گیا تو گناہوں کو بخشنے کا تصور آیا، ستار کہا تو عیبوں کو چھپانے کا تصور آیا، رزاق کہا تو رزق دینے کا تصور آیا، ہے نا، مسبب کہا تو سبب پیدا کرنے کا تصور آیا، خالق کہا تو پیدا کرنے کا تصور آیا، مصور کہا تو صورت بنانے کا تصور آیا، اور معین کہا تو مدد کرنے کا تصور آیا، ملک کہا تو بادشاہ ہونے کا تصور آیا۔ تو جتنے صفاتی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس سے اس کی ایک ایک صفت کا پتہ چلتا ہے، لیکن لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ، لفظ اللہ جو ہے وہ ساری صفتوں کا جامع ہے۔ تو جس نے اللہ کہا اس نے اللہ کو ساری صفتوں کے ساتھ یاد کیا، جس نے اللہ کہا اس نے ساری صفتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا۔ حضرت سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غریب نواز کے
مرید خاص، خلیفہ خاص، بلکہ خلف اکبر، بڑے خلیفہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ دلی کے، ادھر چنگیزیوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد مانگی بادشاہ نے، آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ حد نگاہ تک چنگیز خان کا جو ہے وہ لاؤ لشکر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی توپیں وغیرہ یا اس وقت جو بھی دور مار آلات وغیرہ تھے وہ سب ہیں۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے تیر لا کر دو۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے تیر دیا۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی نے کمان میں تیر چڑھائی اور ایک ضرب لا الہ الا اللہ لگایا اور اللہ کہا اور تیر کو سر کیا، اور جلال بھری نظر سے اس کی توپوں کو دیکھا، ساری توپوں میں آگ لگ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، اور وہاں جتنے موجود تھے اکثر و بیشتر جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر باقی لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے سب۔ تو لفظ اللہ میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر کوئی فقیر اگر جلال کے عالم میں وہ لفظ لفظ اللہ کا ورد کرے تو آگ لگ جائے، اور اگر جمالی انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اگر آگ لگی ہو تو آگ بجھ جائے۔ اگر بیمار پر لفظ اللہ کہہ کر شفا کی نیت سے دم کرے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ تو جس مقصد کے لیے لفظ اللہ زبان پر لایا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر مومن کافر مومن بنتا ہے، اور کوئی لفظ اس میں نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نہ یہاں الرحمن ہے، نہ الرحیم ہے، نہ غفار ہے، نہ ستار ہے، کسی بھی صفاتی نام کا ذکر نہیں ہے، ذاتی نام کا لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا اس کے دیگر سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے، مومن نہ ہوگا، مگر جو ہی لا الہ الا اللہ کہے گا کہتے ہی مومن ہو جائے گا، کہتے ہی مومن ہو جائے گا۔ اور لفظ محمد میں قریب قریب یہ ساری خصوصیتیں موجود ہیں، اور اس میں بہت عجیب عجیب نکات بھی ہیں، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب اس کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا۔ لیکن ایک بات سن لیجئے، لفظ اللہ کہنے سے ہونٹ نہیں ملتے، لفظ محمد کہنے سے 2 مرتبہ ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، یہ محمد مصطفیٰ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، یہ محمد مصطفیٰ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور لفظ اللہ جو ہے اس میں بھی 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ اور لفظ اللہ بھی بے نقطہ، لفظ محمد بھی بے نقطہ۔ مطلب یہ کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے نجدیو، خبیثو، بدعقیدو، جاہلو، میرے محبوب کی ذات میں عیب ڈھونڈنے والو، جب میں نے اپنے محبوب کے نام میں نقطہ ہی نہیں رکھا تو تم نقطہ کہاں سے تلاش کرو گے؟ کسی میں نقطہ رکھنے کے لیے نقطہ تو چاہیے، وہاں تو نقطہ ہی نہیں ہے، تو نقطہ کیا رکھے گا؟ یعنی جیسے میرا نام نقطوں سے پاک ہے، میرے محبوب کا نام بھی نقطوں سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں جیسے بے عیب ہوں، میرا محبوب بھی ویسے ہی بے عیب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب ڈھونڈتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے جسم میں عیب ہی عیب ہے، زبان میں عیب ہی عیب ہے، اس کے کردار میں عیب ہی عیب ہے، اخلاق میں عیب ہی عیب ہے، کیونکہ وہی حضور کی ذات میں عیب ڈھونڈے گا جس کا باپ مجہول ہوگا۔ مجہول سمجھتے ہیں؟ مطلب جس کے باپ کا کوئی پتہ نہ ہوگا، مطلب یہ کہ وہ کھلے لفظوں میں یہ کہ وہ حرامی ہوگا،
وہی حضور کی شان میں گستاخی بھی کرے گا اور حضور کی شان میں عیب بھی ڈھونڈے گا. لیکن ہم اہل سنت و جماعت رضا کے ماننے والے یوں کہیں گے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں. یاد نہیں آ رہا، درود شریف پڑھی اللہ. خیر، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے عقیدے کے مطابق ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو 14 صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا چلا رہا ہے اور صبح قیامت تک بھی چلے گا. تو اسی عقیدے پر ہم الحمدللہ قائم ہیں، قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام صدقے ہم سب کو اسی مذہب و مسلک پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم.